براس ٹیکس میں خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے احمد شاہ مسعود کی اسیسینیشن کی. جی زید صاحب. دیکھیے احمد شاہ مسعود کی اسیسینیشن 9/11 سے 2 دن پہلے ہوتی ہے. اپرنٹلی 2 عرب لڑکے تھے جنہوں نے اس کو اسیسینیٹ کیا، جن کا تعلق القاعدہ سے. احمد شاہ مسعود کی اسیسینیشن کے بعد تو بالکل امید ختم ہو گئی کہ پاکستان کے تعلقات مسعود کے گروپ سے کبھی ٹھیک ہو سکتے ہیں یا نہیں. مسعود کے گروپ کے خاص طور پہ مسعود کا جو گروپ ہے وہ پنشیریز پرٹیکولرلی، جو پنشیر کے جو خاص طور بڑے خوبصورت فائٹرز ہیں، اچھے لوگ ہیں، پرانے مجاہدین ہیں. لیکن مسعود کے اسیسینیشن کی وجہ سے، اس کے قتل کی وجہ سے جو ان کو یہ خیال، یہ غصہ تھا کہ مسعود کو القاعدہ نے قتل کرایا ہے، القاعدہ طالبان کی مہمان ہے، طالبان پاکستان نے بھیجے، پاکستان سے ان کی شدید دشمنی ہو گئی. وہ کڑی جا کے وہ سب پاکستان پہ آ کے رکی. اور افغانوں کی ایک پرانی عادت ہے، یاد رکھیے گا، کہ اپنے کسی گناہ کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لیتے، وہ ہمیشہ باہر والوں کو بلیم کرتے ہیں. اور ہمیشہ جب بھی آپ افغانستان سے پوچھیں گے کہ حالات کیوں خراب ہیں تو کہیں گے ایران، روس، پاکستان، امریکہ، اپنے آپ کو کبھی بلیم نہیں کرتے. اچھی ہاسپٹیلٹی نہیں ہے. اگر ڈپلومیسی کا گولڈ میڈل کسی کو دینا ہے تو رشید دوستم کو دیں، کہ جو پہلے روسیوں کے ساتھ بھی رہا، پھر رجیب اللہ کے ساتھ رہا، پھر مسعود کے ساتھ رہا، پھر امریکنز کے ساتھ رہا، پھر کارزائی کے ساتھ ہے. مطلب وہ اور اب دوبارہ روسیوں سے ڈیل کر رہا ہے. یعنی وہ کوئی اسکروپلز نہیں ہوتے اینڈ دے کین سروسز آن ہائر. یعنی یہ کلچر ہے وہاں کا، کیونکہ سروائیول کا کلچر یہی ہے. یعنی the question is کہ وہ پورا سوسائٹی اتنی رف، ہمیں عجیب سا لگتا ہے لیکن ٹرائبل سوسائٹیز ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں. اسی ہم سے جو شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ٹرائبل سوسائٹیز کو نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ آپ وہاں رہ چکے ہیں، آپ دیکھ چکے ہیں. سو وی شوڈ ناٹ بی سرپرائزڈ. ہم کو ان کو اسی طرح ہینڈل کرنا چاہیے جس طرح وہ ہیں. خانہ کعبہ کے اندر یہ 6 پارٹیز وعدے کرتی تھی کہ ہم اتحاد کریں گے اور یونٹی کریں گے اور آپس میں جھگڑیں گے نہیں، اور پشاور پہنچتے پہنچتے ان کے جھگڑے ہو جاتے تھے. You see, because we did not understand the dynamics of their society. They have a problem within. ان کے ethnic, social, linguistic, language problems ہیں serious. مسعود کے قتل کے بعد اب اس کا جو گروپ، اب کارزائی کی حکومت بنتی. کارزائی پشتون ہے لیکن ان کی حکومت میں کون لوگ شامل ہیں ذرا اس کو نوٹ کریں. کارزائی خود تو پشتون ہے، یونیکال کے کنسلٹنٹ ہیں. ان کے ساتھ بہت بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ احمد شاہ مسعود کے لوگوں کا ہے. مگر وہ تمام جہادی گروپس جو 6 تنظیموں کے تھے، استاد سیاف، ربانی، مجددی، گیلانی، یہ سب بھی کارزائی حکومت کا حصہ ہیں. اور یہ ہمارے پرانے ایسٹس تھے، ان میں سے کوئی بھی پاکستان کا دشمن نہیں ہے. دیکھیے ناردرن الائنس ان سب چیزوں کا نام مل کے، اور ناردرن الائنس پورا پاکستان کے خلاف نہیں ہے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. کارزائی ہیز اے پرابلم ود پاکستان اینڈ پنشیریز ہیو اے پرابلم ود پاکستان، بٹ ناٹ آل آف دیم. تو ہم لوگوں نے جب وار آف ٹیرر میں سو کالڈ امریکنز کا ساتھ دیا تو کارزائی ہاسٹائل گورنمنٹ وہ ہمارے ویسے ہی ہمارے فیور میں نہیں تھی. وہ انڈینز کے بہت قریب ہیں. انہوں نے اگین وہی پرابلم شروع ہو گئی جو میں سوویت انویژن میں تھی. لیکن اب کی دفعہ رول ریورسل ہو گیا. رول ریورسل کے یہاں پہلے خاد افغان سیکرٹ سروس کے ساتھ KGB تھی، اب افغان سیکرٹ سروس کے ساتھ CIA اور موساد ہے. انڈینز ویسے ہی آپریٹ کر رہے ہیں جیسے پہلے تھے. Let's talk about Pakistan's present policy now. What can be done? See, this is what the point is. اب ہم اس ٹینگل میں ہیں. As per today right now ہم یہ پھنسے ہوئے ہیں کہ طالبان سے ہم لڑ رہے ہیں. ناردرن الائنس میں ہماری بڑی دشمنی ہے، لیکن ناردرن الائنس میں بہت بڑے بڑے ایلیمنٹس ایسے بھی ہیں جو ہمارے دوست بھی ہیں. مثال کے طور پہ حکمت یار امریکیوں سے لڑ رہا ہے، لیکن حکمت یار کی تنظیم کے درجنوں لوگ ہیں جو کارزائی حکومت میں بھی شامل ہیں. یعنی حکمت یار نے دونوں کشتیوں میں پاؤں رکھا ہوا ہے، بٹے ہوئے دونوں طرف. سو وہ ایسٹس ہمارے پاس ہیں ابھی. وی ہیو ناٹ لاسٹ افغانستان. دیکھیے اگر ہم افغانستان میں نیوٹرلٹی ڈکلیئر کرتے ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ افغانستان کے معاملات میں ہم دخل نہیں دیں گے، ہم طالبان سے بھی بات کریں گے اور ہم ان ناردرن الائنس کے لوگوں سے بھی بات کریں گے جو ہمارے پرانے ایسٹس تھے. اور ناردرن الائنس کے ساتھ بھی نیوٹرلٹی ڈکلیئر، جب ہم سے صرف پنشیری ناراض ہیں مگر پنشیریوں کو بھی دوست بنایا جا سکتا ہے. دیکھیے میں نے عرض کیا نا کہ افغان کبھی پرماننٹ دشمنی، پرماننٹ دوستی نہیں کرتے ہیں. ہم اپروچ تو کریں نا. ہم ایک پالیسی چینج کی ہمیں ضرورت ہے. ہمیں جب تک ہم سائڈ لیتے رہیں گے افغان کانفلکٹ میں، اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ ہم پشتونوں کو مار رہے ہیں تاجکوں اور ازبکوں کی مدد کر کے، جو کہ ویسے ہی ہاسٹائل ہیں ہمارے ساتھ. واٹ اے پالیسی از دس. پچھلی بار آپ نے یہی بات کی تھی کہ ان کو ہمیں انگیج کرنا چاہیے ایک ڈائلاگ میں. ایگزیکٹلی. یو سی اب بات یہی ہے، صرف باٹم لائن اس کی یہ ہے کہ ہمیں اپنی افغان پالیسی کو اس تاریخی پس منظر میں اپنی غلطیوں کو درست کرنا ہے جو ہم پچھلے 50 سال سے کرتے چلے آئے ہیں. اور خاص طور پہ 1979 کے بعد جو ہماری انویسٹمنٹ تھی وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ضائع کی ہے. 90 میں، 91 میں، 92 میں اٹیمپٹ کی گئی مسعود کو اپنے پاس لانے کی، وہ ہمارے پالیسی میکرز نے ضائع کی. اور وہ بہت خوفناک غلطی ہے جس کی قیمت پورا پاکستان آج بھگت رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں جب وہ سارے القاعدہ کے ایلیمنٹس وہ جو ملا عمر کے پاس آ کے ٹھہرے تھے، جب پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا تو انہوں نے پاکستان کے خلاف بغاوت برپا کر دی. لہٰذا یہ دہشت گردی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے کہ جو بالکل. وقت ہوا ہے کچھ ای میلز کا. ایک بار پھر وقت کی بہت کمی ہے، ہم پوری ای میلز نہیں پڑھ سکتے، بٹ آئی ووڈ لائک ٹو ایکنالج. میں نام لینا چاہوں گی ان سب لوگوں کے جنہوں نے ہمیں ای میلز لکھی. نثار صاحب، عابد چودھری فرام لاہور،
خرم گوادری، وقار جی وارث، اینی سیدہ اور عبید شارق۔ عبید شارق نے ایک سوال کہا ہے، ایک سوال کیا ہے جس کا پلیز ذرا جلدی سے جواب دیجیے گا۔ He wants to know your views on the suicidal attacks in mosques۔ دیکھیے مسجدوں میں سوسائڈ بامبنگس، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، دیکھیے جو بات ہم نے پہلے کہی تھی کہ وہ القاعدہ جو اب ہے یہ وہ جہادیز نہیں ہیں جو 80s میں جنہوں جہاد کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان کی آئیڈیالوجی کرپٹ ہو چکی ہے، ان کا مائنڈ سیٹ کرپٹ ہو چکا ہے، انہوں نے مسلم ریاستوں اور مسلمان ملکوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور ان کی اتنی کرپٹڈ آئیڈیالوجی ہو گئی ہے کہ یہ مسلمان ممالک کے لوگوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، لہٰذا جس کو آپ خودکش حملہ کہتے ہیں یہ اس کو شہیدی یا جہادی حملہ کہتے ہیں، فدائی حملہ کہتے ہیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں قتل کر رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں تو مسلمان ہی نہیں ہو، لہٰذا ان کے نزدیک آپ کا نماز، مسلمانوں کا نماز پڑھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا سب بیکار ہے اور ان کا قتل جائز ہے۔ لہٰذا یہ ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے کہ پوری مسلم دنیا میں یہ تھاٹ پروسیس کسی اسلامی تحریک کا نہیں ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ نہ پاکستان میں جو اتنے خریز ایک خودکش حملوں کی جو مہم چل رہی ہے وہ اسی آئیڈیالوجی کی وجہ سے، اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ I think that answers your question۔ ہنا معراج کو اور زید حامد صاحب کو اجازت دیجیے، سیم ٹائم سیم چینل، اگلی بار ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔